السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ انسان جو ہے اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ آسمان سے نیچے والی مخلوقات کے ساتھ بھی اس کی مشابہت ہے، اور آسمان سے اوپر جو غیبی نظام ہے اس کے ساتھ بھی اس کی مشابہت ہے، تو یہ پوری کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس انسان کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں، یہ ہڈی گوشت اور خون کا جو بنا ہوا انسان ہے، یہی اصل انسان ہے۔ ایسا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ انسان کو سمجھنے سے پہلے بادام کی حقیقت سمجھنا ایک مثال کے طور پہ ضروری ہے۔ بادام کیا ہے؟ بادام کے 5 لیئرز ہیں۔ ایک لیئر اس کی وہاں اتر جاتی ہے جب یہ درخت سے اترتا ہے، وہ ڈونڈی جس کے ساتھ یہ درخت کے ساتھ لٹک رہا ہوتا ہے۔ دوسری لیئر اس کی یہ جو پتھر نما بادام ہوتا ہے جس کو ہم توڑتے ہیں، جب اس کو توڑتے ہیں تو پھر تیسری چیز نکلتی ہے، ایک براؤن کلر کی گری۔ اس کو اگر پانی میں کچھ دیر بھگو کے رکھ دیں تو وہ براؤن کلر کی جھلی بھی اتر جاتی ہے اور ایک سفید گودا نکلتا ہے، وہ بھی بادام نہیں۔ اس بادام کے اندر آئل ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، جس کو آلمنڈ آئل کہتے ہیں، روغن بادام۔ روغن بادام دراصل بادام ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ باقی ساری چیزیں کچرا سمجھی جائیں گی۔ ایسے ہی انسان یہ نہیں ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میری ٹانگ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، تو کتاب کوئی اور چیز ہے اور ہم کوئی اور چیز ہے۔ ایسے ہی ہاتھ کوئی اور چیز ہے، میں کوئی اور چیز ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے۔ بادام کی طرح انسان کے سمجھنے کے لیے بھی 5 سٹیپ ہیں۔ پہلا مرحلہ، یہ لباس، یہ میرا لباس ہے، میں نہیں ہوں۔ دوسرا مرحلہ، یہ جسم جو گوشت کا بنا ہوا ہے، یہ میرا جسم ہے۔ میں کہتا ہوں میرا جسم، تو میں کیا ہے؟ پھر ہارٹ ہے، اس کے اندر دل ہے، وہ بھی میرا دل ہے، میں نہیں ہوں۔ چوتھی چیز، اس کے اندر جو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے، وہ بھی میرا بلڈ ہے پر میں نہیں ہوں۔ اس بلڈ کے اندر ایک چیز ہے جس کو روح کہتے ہیں، وہ نظر بھی نہیں آتی، وہ ایک فرشتہ ٹائپ چیز ہے، وہ ہے اصل انسان۔ اگر وہ نکل جائے تو انسان اس جسم سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے، آنکھ کی حیثیت ایک کیمرے کی سی ہے۔ اگر پیچھے روح نہ ہو تو یہ آنکھ بالکل نہیں دیکھے گی۔ تو بادام کی طرح انسان کے بھی 5 سٹیپ ہیں اس کو حقیقت کی سمجھنے کے لیے۔ اب اس کو مزید باریکی میں سمجھنے کے لیے اس کے 3 پورشن ہیں، ایک جسم ہے، ایک نفس ہے اور ایک روح ہے، اور تینوں کے الگ الگ فنکشن ہیں۔ جسم ایک کیریئر ہے، یہ جو ڈھانچہ ہمیں نظر آتا ہے، ہڈی گوشت اور خون کا بنا ہوا، یہ ایک سواری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور بہت حسین بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس کو بہترین سانچے میں، شکل و صورت میں ڈالا ہے، لیکن اس کی حیثیت ایک سواری کی سی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، وہ ہمارا نفس ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس نفس کی اور جیسا خوبصورت ہم نے اس کو بنایا ہے اس کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر تقوی اور فسق و فجور دونوں کا جوہر رکھ دیا، طاقت رکھ دی۔ یہ دوسری چیز ہے۔ جب انسان پہ موت آتی ہے تو یہ نفس مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت،
دوسری آیت فما تدری نفس بأي أرض تموت، تیسری آیت اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها۔ ان تینوں آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت نفس کو آتی ہے، اور یہ نفس جو ہے یہ جسم کو اور روح کو، جو کہ تیسرا پورشن ہے انسان کا، یہ دونوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ جیسے دو لوہے کی چیزیں ہوں اور درمیان میں میگنیٹ رکھ دیا جائے تو وہ دونوں طرف کے لوہے کو پکڑ لیتا ہے۔ جسم زمینی ہے، پستی سے بنی ہوئی چیز ہے، روح آسمانی ہے، جسم زمینی ہے، پستی سے اٹھائی گئی چیز ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی خوراک بھی زمین سے نکلتی ہے، اور روح آسمانی چیز ہے، اس کی خوراک بھی آسمان سے آتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تو وہ ایک فرشتہ ٹائپ چیز ہے، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے نفس ہے۔ تیسری چیز ہے روح، یہ روح سماوی یا امر ربی، یہ ایک فرشتہ ٹائپ چیز ہے، اور حقیقت میں یہ انسان ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ فرشتوں سے اور عرش سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اصل انسان ہے۔ تو انسان کی تنابیں آسمان سے نیچے اور اوپر تک ملی ہوئی ہیں، اس لیے اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی پوری کائنات کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے اثرات اس کی ذاتی زندگی پر بھی پڑتے ہیں اور پوری کائنات پر بھی پڑتے ہیں۔ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال جو ہیں ان کا تعلق اس کی ذاتی زندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پوری بادشاہت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، تو اپنے اچھے اعمال بنائیں گے۔ پہلے عمل سے زندگی بنتی ہے، اور اگر اچھے اعمال کریں گے تو دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور آخرت والی بھی زندگی کامیاب بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم غلط اعمال کریں گے تو ہم ساری کائنات کو بگاڑنے والے بنیں گے، صرف اپنی زندگی نہیں بگاڑیں گے۔ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنا بھی فساد ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے، جو فساد ظاہر ہے، یہ خشکی میں ہے، یہ تری میں ہے، یہ انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور ایسے ہی جو اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، وہ پریشان رہتا ہے، جتنا بھی مال اس کے پاس آ جائے اس کے باوجود بھی وہ پریشان رہتا ہے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور ایسے ہی اگر وہ اپنے اعمال اچھے کر لیتا ہے تو اس کی ذاتی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ خود اس کی زندگی کو بنا دیتے ہیں۔ اور اجتماعی طور پہ بھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے لوگ جو ہے، یہ بستیوں والے لوگ اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں، تقوی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں سے برکتیں نازل کریں گے۔ یہ اعمال ساری دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کا ثواب اصل میں آخرت میں ملتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہماری زندگی پہ اس کا اثر نہیں پڑتا، دنیا اس چیز کی متحمل ہی نہیں ہے کہ ان کے ثواب کو اپنے اندر سمو سکے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان اعمال کا براہ راست ہمیں فائدہ نظر آتا ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، 3 آدمی جا رہے تھے سفر میں، اور راستے میں تیز طوفان، اندھیری، بارش کی وجہ سے وہ ایک غار میں گھس گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب وہ پناہ لے کے بیٹھ گیا، اچانک ایک پتھر اوپر سے آیا، اس نے غار کا منہ ہی بند کر دیا۔ اب کوئی دنیا کو پتہ نہیں ہے، نہ ان کا کسی کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو اس وقت ان تینوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم اپنے نیک عمل کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیں اور اس غار کا منہ کھلوائیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے اللہ، میں بکریاں چراتا تھا
اور میرے والدین کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے، اور رات کو جب میں بکریاں لے کر آتا تھا تو دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ اور ایک رات میں بہت دیر سے آیا اور آ کے میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ نکال کے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، ساری رات کھڑا رہا، بہت لیٹ ٹائم میں ان کی آنکھ کھلی۔ میں اس لیے کھڑا رہا کہ جب بھی وہ میرے سے مانگیں گے تو میں اسی وقت ان کو دودھ پیش کر دوں گا۔ میرے بچے بھی پریشان رہے لیکن میں نے والدین کو ترجیح دی، یہاں تک کہ ایک ٹائم آیا انہوں نے آواز لگائی تو میں نے اسی وقت دودھ پیش کر دیا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، تو اس عمل کی وجہ سے ہمیں آج نجات دے دے۔ تو غار کے منہ سے پتھر سرکا اور تھوڑا سا ہلا لیکن راستہ پورا نہیں بنا۔ پھر دوسرے نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا کہ اے اللہ، ایک چچا زاد رشتہ دار کے ساتھ میرا بڑا تعلق بن گیا تھا اور پیسے بھی دے دیے تھے اور زنا کا موقع بھی تھا، لیکن میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، میں اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو وہ پتھر اور ہلا لیکن پورا راستہ نہیں بنا۔ پھر تیسرے بندے نے اپنے عمل کا واسطہ دیا کہ اے اللہ، ایک بندہ تھا میرے پاس مزدوری کرتا تھا، کسی وجہ سے وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا، بہت بعد میں وہ آیا، میں نے اس کی مزدوری کی انویسٹمنٹ کر دی اور کافی مال تیار ہو گیا تھا، گائے بکریاں وغیرہ، تو وہ آیا تو میں نے سارا ہی مال اس کو دے دیا، اے اللہ میں نے تیری وجہ سے دیا تھا۔ تو وہ پتھر اور ہلا اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہ براہ راست اوپر جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے جنت میں ہر آدمی کے لیے نعمتیں تیار ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، قال ما منکم احد یتوضع فیبلغ او یسبغ الوضوء الی آخرہ، جب بھی تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کے بعد فوراً یہ کلمات اوپر جاتے ہیں اور جنت کے 8 کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، چاہے جس میں سے یہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث فرمایا، جب بھی کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے سارے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ کلمہ سیدھا عرش کے پاس پہنچتا ہے جب تک وہ بندہ کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ ترمذی۔ تیسری حدیث، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جب گئے تھے آسمانوں پر تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا یا محمد اقرأ علی امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو یہ خبر دینا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن یہ چٹیل میدان ہے اور اس کے اندر جو باغات ہیں وہ تمہارے یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب غور کریں اس بات پہ، ہم یہاں زمین پر بیٹھے ہوئے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ وہاں ہماری جنت بنا رہے ہیں، وہاں باغ لگ رہا ہے۔ ایسے ہی حدیث ہے، جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، غرس اللہ بکل واحدۃ منہن شجرۃ فی الجنہ، ہر ایک تسبیح کے بدلے اللہ تعالیٰ وہاں ایک باغ میں درخت لگاتا ہے۔ تو جنت کے سارے جتنے بھی بڑے بڑے اللہ نے محلات بنانے ہیں، نہریں بنانی ہیں، وہ ہمارے ان نیک اعمال کی وجہ سے کنسٹرکشن وہاں پہ ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بڑی تفصیل سے ایک حکایت میں بتاتے ہیں کہ ہر ایک عمل کے بدلے وہاں کیا کیا بنتا ہے۔ جب کوئی بندہ شوق کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے وہاں پہ نہریں بنتی ہیں۔ تو یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور جانشین ہے اور جنت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہے اور وہاں بہت بڑی اس کو سلطنت دی جائے گی، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اور وہاں یہ بادشاہ بنے گا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا
اور اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔ عند المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہمارا کیا سٹیٹس ہے، ہماری کیا شان ہے۔ ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری اہمیت کا شیطان کو بہت پتہ ہے۔ اس نے جہنم میں جانا تو منظور کر لیا، لیکن انسان کی عظمت کو تسلیم نہیں کی۔ کیسا حسد ہے اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔